دعا میں ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگیں اور رحمت مانگیں۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے دعا مانگی یا اللہ مجھے 2 روٹیاں دے دیں۔ اگلے دن تھانے دار آیا، پکڑ کے جیل میں لے گیا، 2 روٹیاں ملنے لگی۔ یا اللہ میں نے تو 2 روٹی مانگی تھی۔ دل میں الہام کیا اللہ تعالیٰ نے میرے بندے عافیت والی مانگ لیتا، 2 مانگی تھی مل گئی۔ تو رزق جب مانگے عافیت والا، برکت والا، سہولت والا مانگے، خالی روٹیاں نہیں مانگنی، برکت والی روٹیاں مانگنی، پھر معاملہ آسان ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف 2 واقعات سن لیجئے، پھر ہم دعاؤں کی طرف دعائیں شروع کرتے ہیں، وقت کافی ہو گیا۔ سوچ کے یہ بیٹھا تھا کہ آدھا گھنٹہ بات ہوگی اور آدھا گھنٹہ دعا کر لیں گے جب آیا تھا، لیکن مضمون تھوڑا سا لمبا ہو گیا۔ لیکن اگر اس کو ہم سن لیں اور ان 10 راتوں میں ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگتے جائیں تو انشاءاللہ مفید ہے۔ حجاج بن یوسف ایک حکمران تھا، ذرا ظالم قسم کا نا، اور جو کہتا وہ کر بھی دیتا تھا۔ اسے نہیں پرواہ ہوتی تھی کہ کسی کو مارنا ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، گاجر مولی کی طرح بعض مرتبہ اس کی ایسے واقعات موجود ہیں کتابوں میں۔ ایک مرتبہ یہ مطاف میں پہنچا حجاج بن یوسف طواف کرنے کے لیے، وہاں ایک نابینا کو دیکھا، اندھا۔ حجاج نے سنا وہ مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے بینائی دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، بینائی دے دے، مانگ رہے اللہ سے۔ حجاج اس کے قریب ہوا، اور بڈھے اندھے تو جانتا ہے مجھے کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ تو ڈر گیا، کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی؟ کیا مانگ رہا ہے تو؟ میں اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، نابینا ہوں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا دیکھ میں طواف شروع کرنے لگا ہوں، ایک سپاہی تیرے پاس کھڑا کر رہا ہوں، طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، اگر میرے 7 چکر پورے ہونے سے پہلے تیری بینائی واپس نہ آئی، میں آرڈر کر رہا ہوں تیرا سر قلم کر دے گا، گردن اتار دے گا۔ اب حجاج تو یہ کہہ کے چل پڑا۔ اب پیچھے جب اس کی دعا مانگنے والے کی کیفیت تھی نا، اب جب یہ رو کے اللہ سے مانگ رہے اللہ پہلے تو صرف بینائی کا مسئلہ تھا، اللہ اب تو میری جان پہ بن گئی، پتا تھا کہ اب اس نے تو میرا کام کر دینے۔ اب جو تڑپ کے مانگا، کتابوں میں لکھا ہے کہ حجاج کے طواف سے پہلے اس کی بینائی مل گئی تھی۔ حجاج آیا کہنے لگا کہ جس طرح تو پہلے مانگ رہا ہے نا، تو پہلے مانگ رہا سارا سال بھی مانگتے رہتا، تیری آنکھیں نہیں آنی تھی۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ہم دعاؤں میں تڑپ نہیں دکھاتے، ہم اپنا اضطراب نہیں اللہ کے سامنے رکھتے، ہم مخلوق کے سامنے بہت کچھ رکھ دیتے ہیں۔ تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ کے سامنے رکھیں نا اپنے مسائل۔ رمضان کا مہینہ کون سا ہے؟ غم خواری کا مہینہ ہے نا۔ یہ کون سا مہینہ ہے جی؟ غم گساری کا، غم خواری کا۔ بندوں کو کہا اللہ نے کہ بھئی دوسروں کے ساتھ غم خواری کرو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اوروں کے ساتھ غم خواری کریں، لیکن اسی پوائنٹ کو ذرا دوسرے رخ پہ لے جائیں غم خواری والے مہینے کو۔ اگر ہم راتوں کی تنہائی میں اپنے سارے غم دکھڑے اللہ کے سامنے رکھ دیں گے، اللہ کو اپنے سارے غم سنائیں گے، کیا وہ کریم پروردگار ہمارے ساتھ غم خواری کا معاملہ نہیں کریں گے؟ وہ بھی کریں گے۔ ہم رکھیں تو صحیح اللہ کے سامنے اپنے غم، ہم اللہ کے سامنے اپنے غم رکھتے نہیں ہیں، مخلوق کے سامنے بڑے رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں رکھتے۔ اللہ کے سامنے رکھیں، ان راتوں میں اللہ رحمت فرمائیں گے۔ اور آخری واقعہ اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک راستے سے گزر رہا تھا، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک ماں تھی، اس کا بیٹا تھا 8-10 سال کا۔ ماں نے اس کو باہر پکڑ کے نکالا، کہا تو نافرمان، میری نہیں سنتا مانتا، جب تو نے میری نہیں ماننی میرے گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، چلا جا یہاں سے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کیفیت کو دیکھ کے وہاں رک گیا۔ ماں نے غصے سے دروازہ بند کیا اور بچے کو میں نے دیکھا کہ وہ باہر کھڑا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر تک تو وہ بچہ کھڑا رہا، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بچے نے چلنا شروع کیا، چلتے چلتے گلی کے کونے تک گیا، گلی کے کونے پہ جا کے پھر کھڑا ہو گیا، پھر واپس آ گیا، دروازہ بند تھا، وہ اسی دہلیز پہ آ کے بیٹھ گیا، اور وہیں اس کی آنکھ بھی لگ گئی۔ دروازہ کافی دیر بند رہا، کافی دیر کے بعد ماں نے کسی کام سے جب کھولا، اس کا غصہ بھی ختم نہیں ہوا تھا، اس نے بیٹے کو دیکھا دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو بالوں سے پکڑ کے اٹھایا، تجھے کہا نہیں تھا چلا جا یہاں سے، میرے گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے، جب تو نے میری ماننی نہیں تو میرے گھر میں رہنے کی تجھے ضرورت بھی نہیں کوئی، چلا جا یہاں سے، جاتا کیوں نہیں تو؟ بچہ کھڑا ہوا کہنے لگا اماں تو نے تو نکال دیا تھا، اور میں نے بھی ارادہ کر لیا تھا، اور ارادہ کر کے میں گلی کے کونے تک تو گیا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں جاؤں گا کسی کے جوتے پالش کر لوں گا، کہیں بھیک مانگ لوں گا، کوئی مزدوری کر لوں گا، میرا پیٹ تو کہیں بھر ہی جائے گا، لیکن گلی کے کونے تک تو گیا ہوں،
بس وہاں مجھے یہ خیال آیا، جس خیال کی وجہ سے میں واپس آ گیا۔ کیا خیال آیا تجھے؟ میں کہا اماں، یہ خیال یہ آیا تھا کہ تجھے 2 وقت کی روٹی تو کہیں مل جائے گی، لیکن ماں کی ممتا اس گھر کے سوا تجھے زمین کے اوپر کہیں نہیں ملے گی۔ اماں بس اس خیال کے ساتھ میں واپس آ گیا، اب تو مجھے مار، تو مجھے دھکے دے، تو جو مرضی میرے ساتھ کر، میں تیرے گھر کو چھوڑ کے، میں تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، تو جو میرے ساتھ کرنا ہے کر لے۔ ماں نے جب بچے کی یہ بات سنی، سینے سے لگا لیا، کہنے لگی اچھا جب تیرے دل میں میرے لیے یہ جذبات ہے تو آ جا اور اپنی زندگی گزار۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کر کے فرماتے ہیں بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح کا تعلق کرنا چاہیے کہ اے اللہ جیسے کیسے بھی ہیں تیرے ہیں، اللہ تیرے در سے کہاں جائیں گے، تو دھتکار بھی دے گا تو پھر بھی کہاں جائیں گے، لوٹ کے تو تیرے ہی در پر آنا ہے، اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے حج کیا، جب کہا لبیک تو جواب آ گیا لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں۔ ایک نوجوان نے بھی سن لیا لا لبیک، کہا چچا تمہاری لبیک کے اوپر تو لا لبیک آ گئی، چلو واپس جاؤ۔ اس نے کہا بیٹا 70 سال سے میں یہی لفظ سن رہا ہوں، 70 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، 70 سال سے میں لبیک کہتا ہوں تو یہی آواز آتی ہے لا لبیک۔ تو نوجوان حیران ہوا، 70 سال سے یہی سن رہے ہو پھر آ گئے؟ کہا بیٹا تو در تو بتا دے، تیرے اس در کے سوا اور در ہے کون سا، جاؤں کدھر؟ اس کی مرضی ہے قبول کرے، اس کی مرضی ہے دھتکار دے، میں کدھر جاؤں؟ میرے پاس تو کوئی دوسری جگہ اور ہے نہیں، اسی لیے آتا ہوں۔ پھر ایک اور غیب سے آواز آئی تیری یہ والی بھی قبول اور پچھلی 70 سال کی بھی قبول۔ تو بس اللہ سے جب مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، پھر دنیا کو نہیں دیکھنا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ قبولیت دعا کا نسخہ سن لیجئے۔ قبولیت دعا کا نسخہ یہ ہے، اس کو جب مرضی آزمائیے، جہاں مرضی آزمائیے۔ قبولیت دعا کا نسخہ یہ ہزاروں مرتبہ آزمایا جا چکا، بہت سو نے آزمایا، آزمودہ نسخہ۔ وہ کیا؟ جب ہمیں کبھی زندگی میں گناہ کرنے کا موقع ملے اور ہم گناہ نہ کریں اور اسی وقت اللہ سے کچھ مانگ لیں، بس وہ قبول ہے۔ جب ہمیں کوئی گناہ کرنے کا موقع ملے اور ہم گناہ نہ کریں، فوراً پروردگار سے کچھ مانگ لیں تو وہ قبول ہی قبول ہے۔ حدیث کے اندر بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، 3 لوگ کہیں پھنس گئے تھے، زندگی کی امید مشکل ہو گئی تھی، چٹان آ گئی، اور ان تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دیا۔ وہ کون سے اعمال تھے؟ ایک نے ماں باپ کی خدمت پیش کی، تہجد نہیں۔ دوسرے نے مزدور کی مزدوری ادا کرنا، معاملات پیش کیے، نماز پیش نہیں کی۔ اور تیسرے نے بے حیائی سے بچنا، اخلاقی کردار کو پیش کیا، اس نے کوئی عوابین پیش نہیں کیے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات میں ہم اچھے ہو جائیں تو بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر دوران دعا ہم گناہوں کا اعتراف کریں، اپنے قصور کو مانیں کہ ہم قصوروار ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور زیادہ آئیں گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے اے اللہ جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے آگے جھکنے سے روک دیا، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو غیر کے آگے پھیلنے سے روک دیجیے۔ بزرگوں کی دعاؤں کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ رابعہ بصریہ کی دعا کیا تھی؟ اے اللہ رات کا آخری پہر ہے، دنیا کے سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، اے اللہ تیرا در اب بھی کھلا ہے، مجھے اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ اسی طرح انہی کی ایک دعا ہے اے اللہ آپ تو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہیں، اے اللہ شیطان کو میرے اوپر مسلط ہونے سے بچا لیجیے۔ ایک بزرگ دعا مانگتے تھے اے اللہ ہم سے تو گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی، اے اللہ ایمان تو بڑی دولت اور نعمت ہے، ہم اس کی کیسے حفاظت فرم کر سکتے ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اگر انسان دعا میں درود شریف نہ پڑھے اول آخر تو اس کی دعا راستے میں اٹک جاتی ہے، اوپر نہیں پہنچتی۔ تو نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد پھر نبی علیہ السلام کے اوپر درود، یہ معاملہ ہے، پھر آگے بڑھتی ہے بات۔ دعا مانگتے ہوئے تکلف سے بچنا، بتکلف الفاظ کا چناؤ، قافیہ بن رہا ہے اور ارادتاً جو ہے نا لہجہ بنایا جا رہا ہے، اور جیسے تلاوت کرنے کا ایک لہجہ، ایک خاص ایک ٹون دی جا رہی ہے، تو ان چیزوں سے بچنا۔ اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہنا چاہیے یا اللہ یہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا، یہ دعا تو قبول ہی کرنی پڑے گی، نہیں، ہماری کیا مجال ہے، ہم تو اللہ کے سامنے عاجزی سے بات کریں۔ پھر قبولیت دعا کے کچھ اوقات ہوتے ہیں،
قرآن مجید جب انسان پڑھے، چاہے روز آدھا ایک سپارہ پڑھ رہا ہے، جب بھی پڑھ رہا ہے، تو جیسے وہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتا ہے تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ یہ رمضان کی راتیں جیسے آج کی رات ہے، تہجد کا وقت ہر رات، اور بالخصوص رمضان، اور اس سے بھی زیادہ اگر خصوصی راتیں ہیں تو یہ جو پاک راتیں، ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر روزے دار کی افطار کے وقت دعائیں وہ قبول ہوتی ہیں، شب جمعہ کی دعائیں وہ قبول ہوتی ہیں، اور جمعے کے دن جو قبولیت کی گھڑی ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ان موقعوں کو ہم تلاش کریں اور ان میں ہم اللہ سے مانگا کریں۔ فرض نمازوں کے فوراً بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، نفل نمازوں کے سجدے میں انسان دعائیں مانگے، لیکن وہ قرآن اور حدیث والی، اردو و پنجابی میں نہ شروع ہو جائے، قرآن اور حدیث والی دعائیں یہ نفل نمازوں میں انسان مانگے، یہ قبول ہوتی ہیں۔ کسی کا انتقال ہو رہا ہو، جان کنی کا وقت ہو، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ جو مرغے کی اذان آتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے دینی اجتماعات ہوں اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ذکر کی محفلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب نماز کھڑی ہونے لگے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بارش کے دوران قبول ہوتی ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں بڑی پیاری، کسی بندے کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو بندہ یہاں موجود نہیں ہے اس کے لیے ہم اللہ سے مانگیں تو یہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات۔ اچھا، جو مستجاب الدعوات لوگ ہوتے ہیں یہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یا مٹی کے ہوتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں؟ بھئی ہم لوگ تو مٹی کے بنے ہوئے نا، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے مٹی سے بنایا۔ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ مٹی کے نہیں ہوتے، یہ بھی مٹی کے ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ بس اس فرق کو سمجھنا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ جس بندے کے اوپر اللہ رب العزت کا حکم جاری ہو گیا اس بندے کی دعاؤں کی قبولیت کے احکامات جاری ہو گئے۔ ہم اپنے جسم کے اوپر، اپنے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاری کر دیں، یعنی کام شریعت سنت کے مطابق کریں، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے احکامات جاری ہو جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی کی شریعت کو قبول کرتے ہیں اور جہاں دل نہیں کرتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، مفاد میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی قبول ہو جاتی ہے کوئی نہیں ہوتی۔ ہم راضی بر رضا ہو جائیں، مکمل شریعت کے اوپر چلنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے۔